جھوٹ کی ایک لکیر کبھی کبھی پورے رشتے کو دو حصوں میں بانٹ دیتی ہے. یہ جو جھوٹ ہوتا ہے نا، یہ صرف الفاظ کا مجموعہ یا مرکب نہیں ہوتا. یہ اگر کسی رشتے کی جڑوں میں داخل ہو جائے تو یہ وہ زہر قاتل ہے کہ جو اس کی بنیادیں تک ہلا دیتا ہے. ہم انسان بھی نا اس دنیا میں بہت سارے فائدے حاصل کرنے کے لیے سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کا لبادہ اڑا دیتے ہیں. اور افسوسناک بات یہ ہے، المیہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو اپنی سرشت کا حصہ مانا ہوا ہے کہ اگر دنیا میں جھوٹ کے سہارے نہیں جئیں گے تو دنیا داری کے ساتھ چلا ہی نہیں جا سکتا. ایک جھوٹا انسان منافق بھی ہو سکتا ہے، نارسسسٹ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ کس حد تک خطرناک ہو سکتا ہے. جھوٹ کی علامات کیا ہے، جھوٹے انسان کی پہچان کیا ہے، یہ سب کچھ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم جانیں گے آپ کی آل دا ٹائم فیوریٹ ڈاکٹر نبیہہ علی خان سے. ونس اگین ویلکم ٹو دا سما پوڈ کاسٹ. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک، کرم اللہ کی ذات کا. آپ بتائیے. میں بالکل ٹھیک، اللہ پاک کا شکر. ویسے ڈاکٹر صاحبہ یہ بھی ایک جھوٹ ہوتا ہے، اگر آپ ٹھیک نہ بھی ہو تو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں. اچھا نہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں میرے گوڈیاں چ بھی پیڑے، میرے سر چ بھی پیڑے، میرے رشتے دار بھی خراب نے، میرے کو کھانا بھی کچھ نہیں. اصل میں اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. اگر آپ پر اچھا وقت ہے اور آپ خوش ہیں، آپ اندر سے خوشی محسوس کرتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں. تو جب بھی کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کیسے ہیں تو اسے یہ ضرور بتائیں کہ کرم اللہ کی ذات کا، الحمدللہ، شکر الحمدللہ. اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ کسی پریشانی یا پرابلم میں بھی ہیں تو اس شکر الحمدللہ کے ساتھ ہی آپ کی مشکلات کو کم کر دیا جائے گا. تو یہ ضروری چیزیں ہوتی ہیں. آپ جب بھی کسی کو کہیں تو سمپل یہ نہ کہیں کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، ہاں جی میں صحیح ہوں، اچھا بس ٹھیک گزر رہی ہے، بس نہ، ایسے نہیں. شکر الحمدللہ یا کرم اللہ کی ذات کا، تاکہ اللہ جو ہے وہ آپ پہ اپنا کرم بنائے رکھے، اور شکر الحمدللہ کرنے سے جو ہے وہ آپ کی نعمتیں جو ہے وہ بڑھتی چلی جائیں. بالکل، شکر کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا اور تمہاری مشکلات بھی کم ہوں گی. دیکھیں مشکلات کبھی کم نہیں ہوتی ہیں. مشکلات زندگی کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں. جب تک آپ کی زندگی چل رہی ہے تب تک مشکلات چل رہی ہیں. مشکلات کو کم کرنے کے لیے بھی جھوٹ بولنے والے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں، لیکن آپ اپنی مشکلات کو ایسے کم نہیں کر سکتے جب تک آپ کا عمل صحیح نہ ہو اور عمل سیدھے راستے پر نہ ہو. میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنی زندگی میں آنے والی مشکلات کو جو ہے وہ ختم کر سکتا ہے. ختم نہیں کر سکتے، کم کر سکتے ہیں. اب دیکھیں ہمارا ٹاپک اس پوائنٹ سے بھی جڑا ہوا ہے. لوگ دنیا میں فائدے حاصل کرنے کے لیے یا مشکلات میں پڑنے سے بچنے کے لیے بھی بہت سارے جھوٹ بولتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے مصلحت کا جھوٹ بولا. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جھوٹ بولنے کی سائیکالوجی یا سوچ ہوتی کیا ہے؟ دیکھیں جھوٹ بولنا ایک بیماری بھی ہے اگر یہ بڑھ جائے تو، اور یہ بہت خطرناک ذہنی بیماری ہے کیونکہ جھوٹے کو جھوٹ بولنے کی عادت اس لیول تک پڑ جاتی ہے کہ وہ پھر سچ بولنے کی طرف جاتا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ کہتے ہیں کہ سنگت کا ہو جاتا ہے اثر. جھوٹ کہتے ہیں کہ سنگت کا ہو جاتا ہے اثر، یعنی جو جھوٹ بولتا ہے اس کی سنگت میں جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں. کانٹوں کو تو آج تک مہکنے کا سلیقہ نہیں آتا. تو کانٹے جو ہیں وہ کبھی مہک نہیں سکتے، وہ پھول نہیں بن سکتے. کانٹوں نے ہمیشہ آپ کو چبھتے ہی رہنا ہے اور انہوں نے آپ کو جو ہے وہ زخمی کرتے رہنا ہے. تو جھوٹ بولنے والا اس کانٹے کی مانند ہے کہ جس نے آپ کو چبھ کے آپ کو تکلیف اور اذیت ہی پہنچانی ہے. اس کے جھوٹ سے آپ کا نقصان ہے اور اس کا اپنا بھی نقصان ہے. لیکن انفارچونیٹلی اس وقت میں شاید انسان کو اپنا نقصان نظر نہیں آ رہا ہوتا اور انسان کہتا ہے کہ جھوٹ بول لو، جھوٹ بول کے اپنی جان بچا لو. آپ اس وقت میں اپنی جان بچا لیں گے، دنیا آپ نے جو ہے بچا لی، لیکن آخرت نہیں بچا پائیں گے. بالکل ایسے ہے. آخرت میں سچ چلتا ہے اور وہاں سچ کا بول بالا ہے. کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ بندہ، ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ بندہ کامل ہی تب ہو سکتا ہے جب وہ سچ بولے. جھوٹ بولنے والے بندے کی تو ویسے ہی کوئی وقت نہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی اللہ کے آگے بھی بارگاہ میں اس کی کوئی عزت نہیں. اور جو ہے وہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنے والے ایکسکیوز پتہ کیا کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ، کہ اگر سچے رہیں گے، کھرے رہیں گے تو دنیا کنارے پہ لگا دے گی، منہ نہیں لگائے گی، چھوڑ دے گی. اصل میں وہ جھوٹ بھی اتنی سچائی سے بولتے ہیں کہ ان کا جھوٹ بھی سچ لگنا شروع ہو جاتا ہے. پرابلم یہ ہے اب جھوٹا بندہ جو ہے نا مذاق میں بھی اگر جھوٹ بولتا ہے تو بھی وہ مومن نہیں ہو سکتا. یہاں پر اتنی بڑی بات ہے. اب مومن ہونے کا تقاضا یہ کہ آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا ہے. آپ نے جو ہے اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، زندگی نے آپ کو بہت جو ہے وہ تنگ کیا ہے، بہت پریشان کیا ہے، جھوٹ بول کر ہی آپ بچ سکتے ہیں. تو بجائے کہ آپ جھوٹ بول کر جو ہے وہ اپنی زندگی کو آسان کریں، آپ اللہ کے راستے پہ چل پڑیں. کوئی راستہ نہیں ہے آپ کے آگے، اللہ کے راستے پہ چل پڑیں، سارے راستے آٹومیٹکلی کھلنا شروع ہو جائیں گے. یہ آزمودہ چیزیں ہیں. ویسے بھی وہ قول ہے نا کہ یہ جو دنیا ہے یہ مومن کے لیے مصائب کا گھر ہے. ایگزیکٹلی. آسان تو کچھ بھی نہیں ہے نا، زندگی آسان ہوتی ہی نہیں ہے، یہ مسکرا کے جینی پڑتی ہے. اور اس کے لیے آپ کو سچ کا سہارا اگر آپ لیں گے تو ایک جھوٹ بولنے والا 100 اور جھوٹ بولے گا. آپ ایک جھوٹ بولیں گے، اس کے بعد اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے ایک جھوٹ، پھر اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے ایک جھوٹ. بھائی جھوٹ کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا، یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا. تو جھوٹے آدمی کو پھر عادت پڑ جاتی ہے. اچھا ایک بڑی انٹرسٹنگ جھوٹ بناتا ہے
آپ کو پتا ہے جھوٹ پروڈیوس ہوتا ہے، جیسے مشین میں جو چیزیں پروڈیوس ہوتی ہیں نا، ایسے جھوٹ بھی دماغی مشین میں پروڈیوس ہوتا ہے. تو جب یہ پروڈکشن شروع ہو جاتی ہے نا کسی بھی دماغ میں، آپ اس کو سائیکولوجیکل ایسپیکٹ میں ڈسکرائب کریں. یس، سائیکولوجیکلی میں اس کو بتا رہی ہوں کہ اگر آپ کے دماغ میں جھوٹ پروڈیوس ہونا شروع ہو جائے، آپ اس مشینری کو اپنے دماغ کی جو ہے وہ جھوٹ پہ استعمال کرنا شروع کر دیں، تو ایسے ایسے جھوٹ آپ کے سامنے آئیں گے اور آپ ایسے ایسے جھوٹ بنا لیں گے کہ سچ کا گمان ہونا شروع ہو جائے گا کہ یہ بندہ سچا ہے اور یہ سچ بول رہا ہے، اور آپ کا سسٹم بھی اسی طرح آپریٹ کرنے لگے. ہاں بالکل. تو کچھ لوگ وہ کہتے ہیں نا اتنا اچھا جھوٹ بولتے ہیں کہ دنیا تو اپنی بچا لیتے ہیں، لیکن اپنی آخرت میں جو ہے وہ اللہ کے سامنے جو ہے وہ کبھی کھڑے نہیں ہو پائیں گے. کیونکہ جھوٹ جو ہے نا، کچھ چیزیں بہت دیر بعد لوٹ کے واپس آتی ہیں. ان میں سب سے پہلی بات یہ کہ اگر آپ نے کسی کو دھوکہ دیا ہے اور وہ بھی جھوٹ بول کے، وہ کبھی نہ کبھی زندگی میں آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا. اور ایک وہ جھوٹ جو آپ نے اپنی جان بچانے کے لیے بولا اور دوسرے کو پھنسانے کے لیے بولا، یہ بھی وقت جو ہے وہ آپ کو پلٹا گڑا ہے جو آپ ایک ٹائم پہ کھود دیتے ہیں لیکن آپ کو ریئلائز نہیں ہوتا. جب آپ اس میں پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ، میں نے یہ سن رکھا ہے کہ جو جھوٹ پکڑنے والے ہوتے ہیں نا، جو جھوٹ کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں، وہ خود سب سے بڑا جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں. یہ بات کس حد تک سچ ہے؟ اچھا دیکھیں، ایکسپرٹس کو ہٹا کے، کیونکہ جو ماہر نفسیات ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں، جو جھوٹ بولنے کی ایکسپرٹیز جانتے ہیں، ان کو ہٹا کے میں یہ بات کروں گی کہ ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کے جھوٹ پہ بڑی کمانڈ رکھتے ہیں اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ سامنے والا جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ وہ خود بھی بہت بڑے جھوٹے ہوتے ہیں. تو یہ جو جھوٹا آدمی ہوتا ہے نا، کبھی سچی بات تک نہیں پہنچ سکتا. اسے پتہ ہوتا ہے کہ سامنے والا بندہ جھوٹ بول رہا ہے. اچھا، جھوٹ بولنے کا ایک فارمولا بھی میں نے بتایا تھا آپ کے پروگرام میں، بھی بتا دیتی ہوں کہ اگر آپ نے کسی شخص کو پرکھنا ہے کہ جھوٹ کیسے پکڑنا ہے، آپ کنٹینیوسلی اس کی آئیز کے جو سینٹر باؤلز ہوتے ہیں نا، بلیک، یہ جو آپ کا اسکیلرا بیچ کا والا جو باؤل ہے، آپ نے اس کو جو ہے فوکس کرنا ہے. وہ جب تک فوکسڈ رہے گا دوسرے کی آنکھ کے ساتھ، اگر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دوسرا شخص جو ہے وہ نظریں جھکا رہا ہے، ادھر دیکھ رہا ہے، ادھر دیکھ رہا ہے، اور آپ کی آنکھوں سے آنکھیں نہیں ملا پا رہا ہے. کہتے ہیں نا کہ آنکھوں سے آنکھیں نہ ملا پانا، آنکھوں سے آنکھیں ملا نہ پانے کی نظریں چرانا. لیکن کچھ جھوٹے بڑے پکے ہوتے ہیں، نظریں نہیں چراتے، وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایسے آئی کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ جھوٹ بول رہا ہے بندہ. کیمرہ بھی ان میں سے ایک ہے. ہاں نہیں، کیمرہ بہت سچا ہے، کیمرہ سچ دکھاتا ہے، کیمرہ کبھی جھوٹ نہیں دکھا سکتا. ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر لائٹ اچھی نہ ہو تو آپ کی شکل بری آ سکتی ہے، جو کہ اکثر جگہ پہ میری شکل چینج ہو جاتی ہے. تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ لائٹ اچھی ہونی چاہیے. کیمرے کے ساتھ لائٹ کا کمبینیشن ہے، اسی طرح جھوٹ کے ساتھ سچ کا کمبینیشن اس طرح لوگ بنا کر استعمال کر رہے ہیں جو کہ اس کا کوئی کمبینیشن نہیں ہے. سچ سچ ہے، جھوٹ جھوٹ ہے، لیکن صورتحال یہ کیا ہے کہ جھوٹا یہ سمجھتا رہتا ہے کہ میں ہمیشہ سچ بول رہا ہوں. یہ اس نے اپنے ذہن کو ایک مائنڈ میسج کنوے کیا ہوتا ہے سائیکولوجیکلی، جو کہ غلط ہے. اچھا، جب آپ کو محسوس ہونا کہ آپ جھوٹ بولنے کے عادی ہو چکے ہیں، تو آپ سچ بولنے کی کوشش کریں، اپنی اس عادت کو ریورس کرنے کی کوشش کریں. آپ اپنی اس عادت کو دیکھیں. جھوٹ احمق بولتا ہے، یاد رکھیے گا. بے وقوف آدمی جھوٹ بولتا ہے، جس کو ابھی آف دا ریکارڈ آپ نے کہا تھا کہ جھوٹ بولنے کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. نہیں، وہ عقل شیطانی عقل ہے کہ آپ نے شرارتی اور شیطانی عقل استعمال کرنی ہے. عقل کے بھی تو جو ہے وہ لیولز ہیں نا. عقل بھی تو جو ہے وہ شعور جس بندے کو ہوتا ہے وہ الگ عقل مند ہوتا ہے، ذہین ہوتا ہے. ذہین آدمی جھوٹ نہیں بولتا، کیونکہ اس کی ذہانت جو ہے وہ اس کے آڑے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. میرے خیال سے تو ذہین آدمی کچھ بولتا ہی نہیں ہے. ہاں نہیں بولتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ اس وقت بولتے ہیں جب ضرورت محسوس کرتے ہیں. لیکن جو ایک جھوٹا آدمی ہوتا ہے نا، جس کو عادت پڑ جاتی ہے، یہ بڑی عقل مندی سے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے بندہ. بٹ اس کا جھوٹ پکڑنا بہت آسان کام ہے. وہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت آپ کے سامنے کی کیا جو ہے وہ طریقہ کار ہو سکتا ہے. دیکھیں، طریقہ کار سائیکولوجیکلی بتا دیتی ہوں آپ کو کہ اگر کوئی شخص آپ کے سامنے بیٹھا بات کر رہا ہے اور آپ کو شک ہو گیا ہے، انسان کو شک ہو جاتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ بندہ جھوٹا ہے یا سچا ہے. آپ کریڈیبلٹی کو جانتے ہیں دوسرے بندے کی. جب بھی کوئی شخص آپ سے بات کر رہا ہے اور آپ کو جھوٹ کا گمان ہو رہا ہے، آپ کو گمان ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کو وائبس آنی شروع ہو جائیں گے، آپ کے اندر، دل کے اندر، دماغ کے اندر چیز چلنی شروع ہو جائے گی کہ نہیں، مجھے لگ نہیں رہا کہ یہ سچ ہے، کچھ ہے صحیح. اچھا، اس کے بعد آپ اس پہ فوکس کر لیں. اس شخص کو ایسے فوکس کریں کہ جیسے آپ اس کو اسکین کر رہے ہیں. اس شخص کو پتہ لگنا چاہیے کہ آپ اس کو اسکین کر رہے ہیں، آپ کی نظریں اس شخص سے ہٹنی نہیں چاہیے. جب آپ تقریباً 60 سیکنڈ تک، 30 to 60 سیکنڈس اگر آپ نے اسے فوکس میں لے لیا اپنے، وہ بندہ آپ سے جھوٹ نہیں بول پائے گا. اچھا، کچھ بیچارے سچے لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں، شرما جاتے ہیں یا وہ انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں جب انہیں کوئی اتنا فوکس کرے. تو پھر یہ ایسے تو ہمیں جو ہے وہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے. جو سچا بندہ ہوتا ہے نا، سچ کبھی نہیں شرماتا، اور سچ جو ہے نا وہ سچ ہوتا ہے. سچ بندہ جب بولتا ہے تو کانفیڈنٹلی بولتا ہے، اس کا جو کانفیڈنس لیول ہوتا ہے وہ ہائی ہوتا ہے. لیکن جھوٹ بھی لوگ کانفیڈنس سے بولتے ہیں. یہ میں نے آپ کو وہی بتایا نا کہ جب بیماری میں کنورٹ ہو جائے نا ذہنی طور پر، انسان جو ہے وہ اس کو اپنا کانفیڈنس لیول بنا لے جھوٹ کو، تو پھر جھوٹ پکڑنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ پھر ایکسپرٹس ہی پکڑ سکتے ہیں. لیکن اکثر اوقات ہمیں لوگوں کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے یا سچا ہے. کریڈیبلٹی شو ہو جاتی
جاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے ساتھ چلنے والے لوگوں کا آپ کو پتہ نہ ہو. آپ کی فرینڈ جو ہے وہ کس طرح کے مائنڈ کی ہے یا کیسی آپ کے ساتھ جو چلتی ہیں آپ کو پتہ ہوگا. آپ کے گھر والوں کی جو سائیکالوجی ہے وہ آپ بہتر طور پہ جانتی ہوں گی. تو اسی لیے اگر کوئی نیا بندہ ہے, آپ کسی نئے بندے سے مل رہے ہیں اور آپ کو جھوٹ کا گمان ہو رہا ہے, تو پھر آپ اسے فوکس کریں. لیکن اگر آپ کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں تو یہاں پر اس چیز کو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ان کی کریڈیبلٹی کا آپ کو پہلے ہی اندازہ ہوگا. جھوٹے بندے سے اجتناب کریں, جھوٹے بندے سے رشتہ بنانے میں جو ہے وہ مطلب اجتناب کریں, دور رہیں اس سے. کسی بھی جھوٹے آدمی کو اپنے رشتے میں مت لے کر آئیں, اور محبت تو بالکل بھی نہ کریں. یہ جھوٹ بول بول کے آپ کو محبت کا یقین دلا دلا کے آپ کو ذہنی مریض بنا دے گا. جھوٹا انسان اتنی پاور رکھتا ہے کہ آپ کی ذہنی جو ایک کیفیت ہے نا اس کو بگاڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ بندہ. بالکل ایسے جھوٹ بول کر, اور وہ آپ کو بتا رہا ہوگا, آپ کو یقین دلا رہا ہوگا کہ میں تمہارا ہوں, میں تمہارا ہوں. 4 اور خواتین کو بھی یقین دلا رہا ہوگا. 4 وہ خواتین میں اگر کوئی جھوٹی ہے خاتون تو وہ اور 4 بندوں کو یقین دلا رہی ہوں. جھوٹ بولنے والا شخص جو ہے وہ نارسسسٹ کہلائے گا. دیکھیں ظاہر ہے آپ اس کو میں نے بتایا کہ یہ ذہنی بیماری ہے. اگر یہ زیادہ بڑھ جائے تو نارسسسٹ لوگ بھی جھوٹ بولتے ہیں کیونکہ وہ اپنے بارے میں بہت زیادہ جو ہے وہ کانشیس ہوتے ہیں, اوور کانشیس ہوتے ہیں کہ جی میرے سے بہتر کوئی نہیں ہے. تو جو اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھتا ہے وہ اپنے بارے میں جھوٹ ہی کنسیڈر کر رہا ہے نا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ پرفیکٹ ہوں, دنیا میں کوئی پرفیکٹ نہیں ہے. اپنے آپ سے بھی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے, وہ اپنے آپ سے بھی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. اور لوگ اپنے آپ سے ہی سب سے پہلا جھوٹ بولتے ہیں, اس کے بعد دوسروں سے جھوٹ بولتے ہیں. تو یہ جو آپ اپنے آپ کو پاگل بنا رہے ہوتے ہیں نا, سب سے پہلے تو آپ نے اپنے دماغ کو میسج کنوے کیا اس جھوٹ بول کے, آپ نے اس جھوٹ کی پلاننگ کی. اچھا یہ جھوٹا بندہ جو ہے نا یہ پلاننگ کر کے جھوٹ بولتا ہے. اچھا فی البدی جھوٹ نہیں بول سکتا. اچھا فی البدی بہت کم لوگ چھوٹے چھوٹے جھوٹ بول سکتے ہیں. یعنی کہ آپ کچھ سیکنڈ کے جھوٹ کہہ لیں, بہت ہے ہو گیا, کوئی بہت شاطر دماغ ہے یا بہت کوئی ذہین آدمی ہے, چلاک ہے, تو وہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ جھوٹ تھوڑا سا جو ہے وہ 1 منٹ کا جھوٹ بولے گا. لیکن اس سے بڑے جھوٹ پلاننگ سے بولے جاتے ہیں. کسی کے بھی ساتھ جھوٹ بول کے چلنے کے لیے ان کے دماغ میں پلاننگ ہو چکی ہوتی ہے. یہ اپنے فارغ وقت میں جو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں ریلیشن شپ میں پلاننگ کر کے اس بندے کو ٹارچر کرتے ہیں. یہ اس کی کمزوریاں پہلے جو ہے وہ دیکھتے ہیں, ایک لسٹ بناتے ہیں اس کی کمزوریوں کی. یہ نہیں کہ اسے لکھیں گے بیٹھ کے, کچھ لوگ لکھتے بھی ہیں, لیکن اپنے ذہن میں جو ہے وہ جھوٹا آدمی جو ہے وہ لسٹ بناتا ہے کہ میں دوسرے شخص کو کیسے کیسے اور کہاں کہاں ڈاج کروا سکتا ہوں اور اسے کہاں کہاں اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکتا ہوں. پوری CID اس کے دماغ میں چل رہی ہوتی ہے. یس, آپ یہ دیکھیں کہ جو لائی ڈیٹیکٹر ہے وہ ہماری ایجنسیز یوز کرتی ہیں کہ اس میں سے آپ کو جو ہے وہ گزارا جاتا ہے اور پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ سچ بول رہے ہیں. یہ لائی ڈیٹیکٹر, وائس انالائزر اور یہ پولیگرافک مشین جو ہوتی ہے میرے خیال سے ہر گھر میں ہونی چاہیے, ہر گھر جس طرح کے آج کل کے حالات ہیں. لیکن اس کا ایک باقاعدہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کورس ہوتا ہے, اور اس کے لیے جو ہے وہ چند مخصوص لوگوں کو ہی سلیکٹ کیا جاتا ہے جو اس کورس سے جو ہے وہ گزرتے ہیں. اس کے بعد کیونکہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس جو ہے وہ ہوتا ہے, اور جھوٹ بولنے میں جیسے ہی وہ جھوٹ بولتے ہیں ویسے ہی وہ مشین بتا دیتی ہے کہ یہ تو جھوٹا بندہ. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ وہ رشتہ جو جھوٹ کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے وہ کبھی بھی زیادہ دیر چل نہیں سکتا. لیکن ہم یہ اپنی زندگی میں, اپنے ایکسپیرینس میں یہ چیز بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے رشتے جھوٹ کی بنیادوں پر چل رہے ہیں. لوگ کمپرومائز کر رہے ہیں. اگر میاں بیوی کے رشتے کی بات کی جائے تو وہ مستقل ایک دوسرے سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. ایسا رشتہ کیسا رشتہ ہوتا ہے؟ دیکھیں جھوٹ اس لیے بک جاتا ہے کیونکہ سچ خریدنے کی لوگوں کی اوقات نہیں رہی. اب سچ برداشت نہیں کرتے لوگ. سچ بول کر آپ رشتہ بنائیں نا, اپنی حقیقت جو ہے وہ لوگوں کو بتائیں کہ ہم کیا ہیں. کیا کوئی آپ سے رشتہ جوڑنا چاہے گا؟ کوئی ہمارے ساتھ جو ہے وہ چلنا چاہے گا اگر ہم اس کو اپنی حقیقت سے آشنا کر دیں؟ اگر ہماری حقیقت تلخ ہوئی تو وہ ہمیں چھوڑ جائے گا. اور حقیقتیں تلخ ہوتی ہیں, اور حقیقتیں بتانا اور اس کو دوسرے کو ہضم کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. پھر ہم جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ بھی اسی لیے رہا ہے کہ سچ خریدنے اور سچ برداشت کرنے کی اوقات ہی ختم ہو گئی لوگوں کی. ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے سچ کو کبھی پرکھا ہی نہیں ہے. سچ کو ہم نے سچ کی کسوٹی پر نہیں رکھا. سچ میں ہم نے ہمیشہ جو ہے وہ یہ دیکھا کہ سچ بولنے سے, اب ایک بچہ ہے چھوٹا ہے, اس نے کوئی چیز توڑ دی ہے, وہ ماں باپ کو جا کے سچ نہیں بتا رہا, وہ بچ رہا ہے, ڈر رہا ہے, خوف زدہ ہے, کیونکہ ہم نے اس کو جو ہے وہ پروٹیکشن نہیں دی. ہم نے اسے بتایا نہیں کہ اگر کوئی چیز ٹوٹ جائے کچھ بھی ہو لیکن بولنا سچ ہے. بیٹے اگر آپ سے کوئی قصور ہو جاتا ہے, کوئی غلطی ہو جاتی ہے, یہ چھوٹی عمر سے جو ہے وہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں, سچ بولنے کی عادت. ایک اور سوال ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ کیا زندگی میں پھر صرف سچ ہی بولنا ضروری ہوتا ہے؟ وہی بات آ جاتی ہے نا, اگر ہم مستقل سچ بولیں گے تو دنیا داری کے ساتھ ہم چل نہیں سکیں گے. تو کیا وائٹ لائز کی کوئی گنجائش, کوئی مارجن ہے ہماری لائف میں کہ کبھی کبھی ہم جھوٹ بول لیں؟ دیکھیں جھوٹ آپ 3 جگہ پہ بول سکتے ہیں. اچھا. ورنہ آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. ایک جب آپ نے کسی کی جان بچانی ہو, ایک جب آپ نے اپنا گھر بچانا ہو, اور تیسری بات خاص طور پہ گھر خراب کرنے کے نہج پر لے آتے ہیں, پھر اس کو بچانے کے لیے جھوٹ بول لیتے ہیں. اچھا دیکھیں, جب آپ کا گھر بالکل ٹوٹ رہا ہو نا اور ایک جھوٹ بول کر آپ کا گھر بچ سکتا ہے تو بچا لیں.
میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں. لیکن یہاں جھوٹ بہت تکلیف دیتا ہے, اور اگر یہ سچ پتہ لگ جائے آپ کے پارٹنر کو تو آپ کبھی جو ہے وہ عزت کے قابل نہیں رہتے. اس لیے یہ والے جھوٹ کم بولیں. لیکن اگر مجبوری ہو, ایسی مجبوری ہو کہ جان پہ بنی ہو تو ایسا نہ کریں. جیسے اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لڑائی جھگڑا میاں بیوی میں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور نوبت جو ہے وہ طلاق تک پہنچ جاتی ہے. ایسے موقع پہ اگر آپ کی کوئی چیز پکڑی بھی جاتی ہے یا کچھ ایسا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے, تو آپ اس بندے کو یہ یقین دلائیں کہ آپ آئندہ یہ حرکت نہیں کریں گے, اور اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس میں کوئی ایک ایسا چھوٹا موٹا جھوٹ بول دیں جس سے دوسرے بندے کو جو ہے وہ تسلی ہو جائے کہ آپ نے کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا ہے, آپ کا گھر بچ رہا ہے, آپ کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ کسی کی جان بچانی ہو, کوئی بہت کسی پر جو ہے وہ موت کا آپ کو جو ہے وہ لگے کہ اس کی جان جا سکتی ہے, تو یہاں پر اگر آپ کسی کو سیو کر سکتے ہیں تو وہاں آپ جھوٹ بول سکتے ہیں. لیکن یہ جھوٹ نہ بولیں. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جھوٹ نہ بولیں, کوشش کریں کہ جھوٹ نہ ہی بولیں. یہ والی جھوٹ جو ہے وہ نہ بولیں تو زیادہ بہتر ہوگا. مطلب کسی دوسرے کا فائدہ ہو رہا ہو اور اگر آپ کا وہاں نقصان بھی ہو رہا ہے تو ایسا جھوٹ نہیں ہوتا. آپ اگر کسی کی زندگی بچانے کے لیے, کسی کا گھر بچانے کے لیے, دو لوگوں کو قریب لانے کے لیے اگر کوئی جھوٹی بات کہہ دیتے ہیں, اتنا جھوٹ بول دیتے ہیں کہ فلاں بندہ تمہاری بڑی اچھائی کر رہا تھا, اور وہ بندہ اس کی اچھائی نہیں کرتا, وہ بندہ اس کو اچھا ہی نہیں سمجھتا, لیکن آپ نے کہہ دیا کہ وہ اچھا سمجھتا ہے, اس کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو گئی. ہم زیادہ تر لوگوں کو لوگوں سے دور پتہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم خود سے جا کر ان کو بتاتے ہیں کہ فلاں بندہ تمہارے بارے میں یہ بات کر رہا تھا. نفرت پیدا ہو گئی, پتہ نہیں اس بندے نے بات کی بھی ہے کہ نہیں, آپ نے تصدیق ہی نہیں کی, وہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے آپ سے آ کے. میں آپ کی کریڈیبلٹی خراب کرنے پہ آؤں تو آپ کے بارے میں غلط باتیں کرنا شروع کر دوں. گناہوں کی بنیاد بن جاتا ہے, پھر آپ غیبت بھی کر رہے ہیں, آپ چغلی بھی کر رہے ہیں, آپ منافقت بھی کر رہے ہیں. ہمارے پاکستان میں جیسے ہی کوئی مشہور ہوتا ہے اس کے بارے میں کیا سب سے پہلے جو ہے وہ آن ہوتا ہے جھوٹ. ذرا سی اس سے غلطی ہوتی ہے تو کیا چیزیں سامنے آتی ہیں؟ جھوٹ. دکھنے میں کافی دفعہ کہتے ہیں آنکھوں کا دیکھا اور کانوں کا سنا بھی غلط ہو سکتا ہے. بالکل. اس پر بھی جو ہے وہ آپ جھوٹ کا گمان کریں کہ یہ جھوٹ ہو سکتا ہے, لیکن لوگ اس کو جھوٹ ماننے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہے. لوگوں نے وہی اپنا جو ایک کانسیپٹ بنا لیا ہے کہ جو انہوں نے دیکھ لیا ہے وہی سچ ہے. کیا پتہ اس کے پیچھے سچ کچھ اور ہو. جھوٹ جو ہے وہ بہت ساری اور برائیوں کی جڑ ہے. ڈاکٹر صاحبہ جاتے جاتے یہ تو بتائیں کہ کبھی آپ نے اسکرین پر جھوٹ بولا ہے؟ نہیں, جھوٹ بولنے کی کبھی نوبت نہیں آئی. اور جھوٹ بولنے والا انسان کیونکہ اللہ کی بارگاہ سے نکالا جاتا ہے, اس لیے جھوٹ بولنے کا مجھے کبھی موقع بھی نہیں ملا, اور میں چاہتی بھی نہیں کہ میں جھوٹ بولوں. زندگی میں میرے لیے زندگی اسی لیے آسان ہے, میں سکون کی نیند آج اسی لیے سوتی ہوں کہ میں سچ بولتی ہوں, اور مجھے سچ بولنے پر کوئی کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے. اگر منصور کو سولی پر چڑھایا جا سکتا ہے سچ بولنے کے بیس پر, تو ہم بھی سولی پہ چڑھنے کے لیے تیار ہیں. ہم تو آٹومیٹکلی سولی پہ چڑھے ہوتے ہیں جب ہم جو ہے وہ کوئی پوڈ کاسٹ کرتے ہیں, کچھ کرتے ہیں کہ زبان سے کوئی الفاظ نکل جائے تو لوگ جو ہے وہ آپ کو ایک منٹ میں جو ہے وہ آسمان سے زمین پر گرانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. دیکھیں یہ جو پیار اور محبتیں ہوتی ہیں نا, یہ آپ کو مل تو جاتی ہیں, انہیں سمیٹ کے رکھنا اور برداشت کے رکھنا, ان کو سمیٹ کے رکھ کے سنبھال کے رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے, اور یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ سچ بول کے دل جیت لیے جائیں, نہ کہ جھوٹ بول کے لوگوں کو جو ہے وہ پریشان کیا جائے. اور میری باتوں میں جھوٹ کا ایلیمنٹ ضروری بھی نہیں ہے, کیونکہ میں نے سائیکولوجیکل بات کرنی ہوتی ہے, ایک معاشرتی بات کرنی ہوتی ہے, تو اس میں جھوٹ کا عنصر شامل ہی نہیں ہے. کسی کا گھر بچ رہا ہے, اور میں ہمیشہ سے وہ ٹپس یا ریمیڈیز بتاتی ہوں جس سے گھر بچ جائے, جس سے ایک عورت یا ایک مرد جو ہے وہ اپنے آپ کو یہ سمجھ لے کہ میں غلط کہاں ہوں. بس جب ہم نے اپنا محاسبہ کر لیا. سچ آپ نے بول دیے تو میں نے کہا چلے مذاق سے آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ نے کبھی جھوٹ بھی بولا ہو؟ نہیں, اصل میں شاید کسی کی جان بچانے کے لیے کوئی چھوٹا موٹا جھوٹ بول دیا ہو, یا جو ہے وہ کبھی لیٹ آئے ہوں گھر تو جو ہے اس بات پہ جو ہے وہ کوئی چھوٹا موٹا جھوٹ بول دیا ہو. لیکن میں نے یہ جھوٹ بھی کبھی اپنے گھر والوں سے نہیں بولا کہ میں کہاں پر موجود ہوں. میں جہاں موجود ہوتی ہوں میرے گھر والوں کو پتا ہوتا ہے. کیا بات, اتنا سا جھوٹ بھی نہیں بولتی, کیونکہ اتنا سا جھوٹ بولنے کے لیے بھی, اور میں اتنی کلیئر ہوں الحمدللہ کہ میں مطلب کسی کو مجھے لوکیشن بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اگر میں کہہ رہی ہوں کہ میں یہاں موجود ہوں تو میں وہیں موجود ہوں. وہ ٹرسٹ کا لیول ہوتا ہے جو میرے خیال سے ہماری سوسائٹی میں ہر فرد کو ڈیولپ کرنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحبہ. اور آخر میں جاتے جاتے کہوں گی کہ سچ اگر برائی ہے تو سکرات سمجھ کر مجھ کو زہر کا جام پلا دیتے تو اچھا ہوتا. اپنی میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.